ماشاءاللہ ابھی آپ نے ایک عظیم خطاب سماعت فرمایا خطیب پاکستان شہنشاہ خطابت حضرت علامہ عبدالحمید چشتی صاحب. تمام احباب تشریف رکھیں. ابھی دستار فضیلت اور چادر پوشی کی تقریب کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد دعا ہو جائے گی. میں التماس کروں گا حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد الطاہر الباروی صاحب سے کہ وہ آگے اسماء گرامیہ ارشاد فرمائیں گے اور قبلہ پیر صاحب جو ہے وہ سند عطا فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید وعلمک ما لم تکن تعلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطرت قطرة فی حلقی علمت ما کان ما یکون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی احباب بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین سید الثقلین وسیلتنا فی الدارین حضور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار گوہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں. میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. خالق کائنات سے دعا ہے جتنے لوگ تشریف لائے بالخصوص حضرت علامہ عزیز الدین کوکب صاحب اور خصوصاً بالخصوص حضرت علامہ عبدالحمید چشتی صاحب پیر کامل مرشد کامل حضرت علامہ محمد حسن الباروی صاحب، ان کا آنا ان کا بیٹھنا میرا پڑھنا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. میں تمام ماؤں بیٹیوں سے یہ عرض کروں گا کہ خاموشی اختیار کریں. یہ علماء کی محفل ہے اور آپ یہ سوچیں آپ مسجد میں موجود ہیں، آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے ہیں، پیران عظام بھی بیٹھے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری عمر 7 سال کی تھی اور میرے ابا حضور کی عادت تھی جب بھی وہ کھانا کھاتے ساتھ ساتھ مجھ سے مسائل پوچھتے. ایک دن میرے ابا حضور نے کہا بیٹا امام مالک مجھے وضو کے فلاں مسائل کے متعلق بتاؤ. آپ فرماتے جب میں جواب نہ دے سکا میرے باپ نے مجھے ڈانٹا
رات کو میں نے کھانا نہیں کھایا، ساری رات میں زار و قطار روتا رہا۔ صبح جب میں بیدار ہوا، میں نے اپنی ماں سے عرض کی، اماں حضور میرے ابا حضور دین کے معاملے میں اتنی سختی کیوں فرماتے ہیں؟ تو میری والدہ صاحبہ نے فرمایا، بیٹا امام مالک جو لوگ دین پڑھتے اور دین پڑھاتے ہیں قیامت کے دن وہ جنت میں حضور علیہ السلام کے پڑوسی ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں اتنی بات میں نے سنی، میرے دل میں دین کا درد پیدا ہوا، محبت پیدا ہوئی۔ میں نے کہا اماں حضور آج کے بعد میں بھی دین پڑھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے غسل دلایا، میرے سر پہ دستار باندھی، اور اس وقت مسجد نبوی میں 70 کلاسیں لگتی تھیں، اور سب سے بڑے استاد کا نام حضرت ربیہ تھا۔ میری والدہ جب مجھے حضرت ربیہ کی بارگاہ میں لے گئی تو استاد ربیہ نے کہا علم قرآن پڑھانا ہے، علم حدیث پڑھانا ہے، علم فقہ پڑھانا ہے، کون سا علم پڑھانا ہے؟ میں نے کہا حضرت علم قرآن بعد میں پڑھانا، علم حدیث بعد میں پڑھانا، پہلے میرے بیٹے کو آپ ادب سکھاؤ۔ اور اکثر مائیں بیٹیاں طالب علم اس چیز سے فارغ ہیں۔ میں نے بڑے بڑے مولوی دیکھے ہیں، بڑے بڑے مفتی دیکھے ہیں، سٹیج پہ بیٹھ کے کالا کالا کی صدا بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ چائے بھی نوش فرما رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ مائیں بیٹیاں جو یہاں شور کر رہی ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہی ہم کس کے گھر میں موجود ہیں؟ کیا خدا کا رسول ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ وہ اس بات سے غافل کیوں ہیں؟ کوکب صاحب نے جہاں سے بات چھوڑی ہے میں وہاں سے مکمل کروں گا۔ قبلہ مفتی صاحب جو ہے نا سندھ میں تھے، آپ کا پہلا مناظرہ ہوا تھا علم غیب پر۔ 3 دن یہ مناظرہ جاری رہا۔ تیسرے دن جب فیصلہ کرنا تھا تو مفتی صاحب نے یہ حدیث پیش کی۔ آپ نے فرمایا علامہ صاحب آپ کوئی ایک حدیث مجھے دکھا دو ایسی کہ جب حضور معراج سے واپس آئے ہوں اور کسی نے سوال کیا ہو اور میرے مصطفیٰ نے کہا ہو کہ میں نہیں جانتا۔ اور حضور فرماتے جب میں معراج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں گیا، اللہ پاک نے اپنے علوم سمندر میں سے ایک قطرہ میرے دہن میں ڈالا۔ فرماتے جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا، میں محمد ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں قرآن پاک کے بڑے بڑے ترجمے، وہ کون ہے جی؟ مفسر قرآن ہے، علامہ ہے، شیخ الحدیث ہے۔ میں کہتا ہوں بدبخت کس کو تم نے مفسر قرآن بنایا؟ جس نے قرآن کے ہر لفظ کا ترجمہ کیا ہے، لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کیا۔ کیوں؟ لفظ نبی نابا ان سے مشتق ہے جس کا معنی ہے خبر دینے والا۔ کس کی خبر دینے والا؟ کہتے ہیں جو چیز نظر نہ آئے اسے کہتے ہیں غیب۔ اللہ غیب ہے، یہ خبر دینے والا ہے، یہ ہمیں اس کی خبر دیتا ہے، تو معنی یہ ہوگا ہمارا نبی غیب کی خبر دینے والا نبی۔ میرے اور آپ کے نبی آ رہے مدینہ طیبہ میں، ایک کافر نے دوسرے کو دیکھا، اس نے کہا کس بادشاہ کا لشکر ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کا نہیں، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی آ رہا ہے۔ اس نے کہا نبی اسے کہتے ہیں الذی ما غاب علیہم، جسے اللہ پاک نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ کافر کا عقیدہ، کافر کہہ رہا ہے۔ آقا کے پاس گیا، آقا نبی ہو؟ فرمایا ہاں نبی ہو۔ آقا نبی ہو بتاؤ میری اونٹنی امید سے ہے کہ نہیں؟ اونٹنی کے پیٹ میں نر ہے کہ مادہ ہے؟ میرے نبی جواب دینے لگے 10 سال کا صحابی ہے جس کا نام سلمہ بن سلامہ ہے، دوڑتا ہوا آگے آ گیا اور کہتا ہے او کافر، جو سوال کرنا ہے مجھ سے سوال کر، تیرے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اس نے کہا تو بتا دے۔ فرمایا تیری اونٹنی امید سے ہے اور پیٹ میں مادہ ہے۔ آگے جب جانے لگے
اس کافر نے کہا آقا مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کی آقا میں سوچ رہا ہوں محمد کے غلاموں کے علم کا عالم یہ ہے، اس محمد کے علم کا عالم کیا ہو۔ یہ علم غیب تو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، اور آج لوگ جو ہے نفی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے اور میرے نبی پاک کا صدقہ ہے اور مرشد کامل کی دعا ہے اور قبلہ مفتی صاحب کا فیض ہے۔ اس سال 70 بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ شاید بھائی قابل غور بات یہ ہے، ان بچیوں میں سے ایک بچی کو چھوڑ کر سب کی ردا پوشی ہوگی۔ وہ ایسی عظیم ماں اور ایسی عظیم باپ کی بیٹی ہے کہ 3 سال اس نے مجھ سے پڑھا ہے۔ خدا جانتا ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، 3 سال کے عرصے میں نہ میں نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا ہے، نہ 3 سال میں اس نے مجھے کبھی دیکھا۔ میرے سامنے بیٹھی تھی وہ بچی، کوئی عام بچی نہیں، وہ حسنی حسینی سید زادی بچی ہے۔ بہت سارے اللہ کے ولی ایسے ہیں جو عبادتوں سے ولی نہیں بنے، بلکہ سادات کا ادب خون رسول کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اعلان کر دیا کوئی ہے مجھ سے لڑنے والا؟ کوئی میدان میں کھڑا نہیں ہوا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا جو جنید بغدادی سے کشتی کرے گا اتنے لاکھ درہم اور اتنے لاکھ دینار دوں گا۔ ایک بوڑھا سید میدان میں آ گیا جس کے گھر 3 بچے تھے جو بھوک اور پیاس کا سامنا کر رہے تھے۔ اس سید زادے نے کہا حضرت آپ مجھے اتنے دینار ایڈوانس دے دو، جب میں کشتی لڑوں گا باقی پیسے مجھے بعد میں دے دینا۔ بادشاہ نے مال دے دیا۔ جس دن کشتی تھی سارے لوگ جمع ہیں، بغداد والے جمع ہیں، ایران والے جمع ہیں، اور جنید جو ہے مست ہاتھی کی طرح ٹہر رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے معاذ اللہ اس سید زادے نے دھوکہ دیا، پلٹ کے واپس نہیں آئے۔ اچانک سید زادہ میدان میں آیا، اور پہلوان جب کشتی لڑتے نا ایسے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لگا کے داؤ لگاتے ہیں۔ جب جنید نے اس بزرگ سید زادے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز ہی رو پڑا۔ کہتا ہے جنید تو بڑا طاقتور ہے، میں بڑا کمزور ہوں، خدا را میرے اوپر اتنا کرم کرنا، جب مجھے گرانا مجھے زمین پہ آہستہ لٹانا۔ جنید نے پوچھا بابا جی کیوں؟ فرمایا میں خون رسول ہوں، آل رسول ہوں، جب سید زادے کو دنیا میں تکلیف ہوتی ہے روزے رسول میں میرے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جنید نے ایسا داؤ لگایا خود زمین پہ لیٹ گیا، سید زادے کو اپنے اوپر لٹا دیا۔ بادشاہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کشتی دوبارہ ہوگی، میرے پہلوان کا پاؤں پھسل گیا ہے، جنید کی آنکھوں سے آنسو ہیں، اتنا رو رہا ہے کہ آنسوں سے داڑھی مبارک تر ہے۔ اور جنید کہتا ہے بادشاہ تو نے مجھے یزید سمجھا ہے، تو نے مجھے شمر سمجھا ہے کہ آل رسول سے میری جنگ کروا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا جنید تو نے لاکھوں پہلوانوں کی کمر توڑی ہے، آج تک ہم نے تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے، بتا رو کیوں رہا ہے؟ فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے جب میں نے اپنے آپ کو نیچے گرایا اور اس سید زادے کو اپنے اوپر لٹایا، ظاہراً جسم بغداد کی زمین پہ تھا، نگاہ مصطفیٰ کے روزے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے نبی گنبد خضرا سے باہر نکلے، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا جنید تو نے میرے خون کی تعظیم کی ہے، میں محمد اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے اپنے ساتھ خدا کی جنت میں نہ لے۔